اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 63 سے 70، 63 سے 70۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ موبائلے والے واقعے کے بعد کی جو تفصیلات ہیں ان کو اس طرح سے کنکلوڈ کیا گیا کہ اگر ابھی بھی تم منہ پھیرتے ہو تو اللہ یقیناً مفسدین سے واقف ہے، جانتا ہے کہ فساد برپا کرنے والے کون ہیں۔ جو اگلی آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک کامن ڈینومینیٹر یا مشترک جو ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے توحید کا، اس پر اتحاد کی دعوت دی کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب یعنی خاص طور پہ یہود اور نصارہ کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کہ آ جاؤ ہم اور تم اس نقطے پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور اس کو پھر بیان بھی کیا گیا، اور وہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب یا ارباب اسی کی جمع ہے شمار نہ کریں۔ اب یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ توحید کی دعوت دی گئی، عبادت میں توحید اور شرک نہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ہم رب بھی قرار نہ دیں، اسی کی پھر وضاحت دوسری جگہ پر ہے کہ اگر کسی کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے کہ وہ
حلال اور حرام میں اپنی مرضی چلائے، اپنے دل سے کسی بات کو حلال کر دے اور اپنے دل سے کسی بات کو حرام کر دے، تو اس کو بھی قرآن جو ہے وہ ربوبیت سے تعبیر کرتا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب مان لیا، یعنی مالک اور مختار سمجھ لیا۔ اس کی تشریح یہی آئی ہے، جب کسی نے پوچھا بھی کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے تو ہم ان کو رب کہاں مانتے تھے، تو جواب میں یہی کہا گیا کہ ایسا نہیں تھا کہ یحلون لکم ویحرمون فتاخذون بقولہم، کہ وہ تمہارے لیے حلال اور حرام مقرر کرتے تھے، تم ان کے قول پر عمل کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے، تو جواب میں یہی فرمایا گیا کہ ہوا ذاکا، بس یہی وہ چیز ہے جسے قرآن میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ حلال اور حرام مقرر کرنے کا حق کسی کے لیے نہیں ہے۔ فقہائے امت کو مجتہد کہا جاتا ہے، یعنی ان کا کام ہے حلال اور حرام معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور دلائل سے پتہ لگانا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، نہ یہ کہ اپنے دل سے ان احکام کی تشکیل کرنا۔ تو یہاں پر یہ ایک باٹم لائن بیان کی گئی کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک بات بن سکتی ہے اگر تم اس پر قبول کر لو، اس کو ایکسیپٹ کر لو، اور اگر پھر بھی تم منہ پھیرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اب یہیں سے پھر وہ بحث مسلم، یہودی، نصرانی اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا کیا کس سے تعلق بنتا ہے، وہ بات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت محترم شخصیت کے طور پر ایون مشرکین کے درمیان بھی مشہور تھے، یعنی مشرکین بھی مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے احترام سے لیا کرتے تھے، اگرچہ وہ منحرف ہو چکے تھے، مگر یہ انحراف کسی نہ کسی شکل میں تو یہودیوں میں بھی تھا، نصرانیوں میں بھی تھا، مگر وہ بہرحال اہل کتاب شمار ہوتے تھے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہوئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنا شروع کر دیا، اور ایک نے کہا کہ ابراہیم یہودی تھے، دوسرے نے کہا کہ ابراہیم جو تھے وہ عیسائی تھے۔ تو یہاں پر اب کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب تم کیوں بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، جبکہ توریت اور انجیل بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ اب آج سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 4000 سال جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں، اس سے اور پیچھے 1000 سال چلے جائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک تقریباً یہ زمانے بنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں، تو جو پہلے گزر چکے ہیں وہ کسی ایسے مکتب سے کیوں وابستہ ہو سکتے ہیں کہ جو ایک فرد سے منسوب ہو اور وہ فرد بعد میں آنے والا ہو؟ مثلا یہودی ہے تو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا، تو اسی سے نسبت دی گئی، یا نصرانی تو نصارہ ہونا جو ہے وہ ایک محلے کے حوالے سے ہے، یا عیسائی یا مسیحی اگر کہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود بعد میں آنے والے ہیں۔ ہاں لفظ مسلم وہ ہے کہ جو کسی فرد سے انتساب کو نہیں بتاتا، بلکہ اس نام کے اندر سر تسلیم خم کرنے کا مادہ موجود ہے کہ سبمٹ کرنا خدا کے ول کے سامنے۔ تو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، یہودیوں کے پیشوا جناب موسیٰ علیہ السلام، خود موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو باقاعدہ اپنے آپ کو مسلمان کہا بھی تھا۔ ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی ذریت کے اندر بھی ایک گروہ مسلمین کا ذکر کیا تھا اور دعا مانگی تھی۔ تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ پیریوڈیکلی اگر تم یہودیت یا نصرانیت کے ساتھ ابراہیم کو جوڑنا چاہو تو ان کا زمانہ پہلے ہے، ان کا زمانہ بعد میں ہے، تو ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے گویا اگلی آیت کے اندر تھوڑا سا سافٹلی طنز بھی کیا کہ اب تک جو باتیں تم کرتے تھے اس میں تو کچھ تمہارے پاس علم تھا، اب وہ علم بھی جو تھا وہ کمپاؤنڈ اگنورنسی ہے، جہل مرکب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر گفتگو کرتے کرتے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دینا، اور اسی طریقے سے دوسرے معاملات۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اس معاملے میں تو گویا تمہیں بالکل ہی علم نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صراحت کے ساتھ کہا گیا نہ ابراہیم یہودی تھے ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ کانا حنیفن مسلمہ، وہ کھرے مسلمان تھے۔ حنیفن یعنی کھرے، بالکل بھی شرک کی آمیزش ان کے اندر نہیں تھی۔ وما کانا من المشرکین۔ اور ابراہیم سے اب قریب کون ہو سکتا ہے؟ صرف نام جوڑنے سے کوئی قریب نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ کہ جو ان کا اتباع کرتا ہے۔ اور یہ نبی یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ یہ جتنے قریب ہیں اتنا تو کوئی قریب نہیں ہو سکتا، اور وہ جو ایمان لے آئیں، اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، مومنین کا ولی ہے۔ یعنی اب اگر آپ یہاں پر بھی نوٹ کریں کہ پروردگار عالم کا کوئی کاپی رائٹ کسی ایک طبقے کے پاس نہیں ہے، جو مومن بن جائے، اس علاقے کا ہو، اس علاقے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، جو مومن بن جائے وہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تصور کیا جائے گا۔
اب اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے باقاعدہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا دوست وہ ہے، یعنی اصول نہیں بدلے گا، اس آخری رسول کا بھی دوست وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرے چاہے اس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اور پیغمبر کا دشمن وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے چاہے انتہائی قریبی رشتہ دار ہو۔ اب اگر پیغمبر سے ایک قربت ہے تو اس قربت کا ایک احترام ہوگا، سیادت کا ایک احترام ہوگا، مگر خدا نہ کرے اگر کوئی ایمان ہی سے دور ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ رشتہ داری بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے، جس کی بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جس کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی تم نے حق کو قبول کر لیا، وہ خود حق کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ تم حق پر رہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی یہ اور زیادہ راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر آخری آیت جو صفحے کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے اس میں پھر اہل کتاب کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی باوجود اس کے کہ تم اپنی کتاب کے اندر دیکھ بھی رہے ہو کہ اس آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، اور پھر تم واپس اس کا انکار کرتے ہو جبکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ معاملہ تم پر مخفی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں اس میں بھی اہل کتاب کو اسی طرح کی تنبیہ کی جا رہی ہے، مگر وہ اگلے صفحے پر بات آئے گی، آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔